حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور یہودی قبیلہ تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ کے مشرق میں آباد تھا، جس نے مدینہ منورہ کے قریب قلعے بنائے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے امن کے معاہدے کو پامال کر دیا تھا اور جنگ خندق میں مشرکین کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ جنگ خندق میں ایک موقع پر جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف ہے تو جس قلعے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے، یہودیوں نے اس پر حملے کا پروگرام بنایا۔ ایک یہودی جائزہ لینے کے لیے قلعے کی دیوار پر چڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مسلمانوں کی کچھ فوج موجود ہے۔ اس خوف سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار نہ رکھیں، کیونکہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے۔ اٹھیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا رخ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارا مطیع اور فرمانبردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انتظامی معاملات ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے اور بنو قریظہ کے علاقے میں انا نامی کنویں کے قریب قیام فرمایا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ایک ماہ تک قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ اب یہودی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور ثالث پیش کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ پہلے اپنے حلیفوں سے مشورہ کر لیں۔ انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کیونکہ ان کے یہودیوں سے پرانے تعلقات تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی بچے بھی ان کے علاقے میں ہی رہتے تھے۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، بنو قریظہ نے ان سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالث بنانے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ غیر ارادی طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے، مگر فوراً ہی ان کو احساس ہو گیا کہ یہ اشارہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ انہوں نے کہا، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوگی تبھی میں اپنے آپ کو آزاد کروں گا۔ وہ مسلسل 6 دن اور 6 راتیں اسی ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کی بیوی نمازوں کے اوقات میں انہیں کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باندھ دیتی تھیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک شخص سے اگر غلطی ہو جائے اور کوئی فوجی راز بھی افشا ہو جائے، اس غلطی کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہ تھا۔ وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے، مگر یہ کوفت ایمانی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف تھا کہ میرا سمیع بصیر خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے لیے خود ہی سزا بھی تجویز کر لی تھی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گناہ کا اعتراف کرنے والے اور نادم شخص کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ گناہ پر اصرار، فخر اور اس پر اڑے رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور بھی اہم تھا
کیونکہ وہ اپنی قوم کے سرکردہ اور نمایاں افراد میں سے تھے، اس لیے لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ چنانچہ 6 راتیں گزرنے کے بعد صبح و سویرے یہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ برا۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر رحمت کی نظر فرمائے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت 102۔ جب وحی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ آپ بے اختیار ہنس پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابیات اور امہات المومنین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہنستے دیکھ کر کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس وقت تک ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ارشاد ہوا، ہاں اگر چاہو تو خوشخبری سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور فرمانے لگیں، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابشرا فقط تاب اللہ علیکا، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ اب ذرا ابو لبابہ کی محبت کی ادا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے فوراً ہی صحابہ کو روک دیا، کہنے لگے، اللہ کی قسم، اب تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے آزاد فرمائیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنے دستے مبارک سے کھولا اور آزاد فرمایا۔ جس ستون سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو باندھا تھا، یہ ستون لبابہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ستون ریاض الجنہ میں ستون عائشہ کے قریب ہے۔